بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے پارہ نمبر 6 کا خلاصہ، ظلم ختم کرنے کا قانون۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ اگر کوئی شخص کسی پر ظلم کرتا ہے تو وہ ظالم کی کسی کو شکایت کرتا ہے یا عدالت میں چارہ جوئی کرتا ہے تو یہ عدل و انصاف ہے، جرائم اور ظلم کے بند ہونے کا سبب ہے۔ مظلوم کا آواز اٹھانا اور کسی کو شکایت کرنا غیبت بھی نہیں، لیکن اگر مظلوم صبر کرے اور معاف کر دے تو آخرت میں بڑا اجر ملے گا۔ یہود کے دعویٰ کی تردید۔ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم بل رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما۔ یہودیوں کا دعویٰ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید فرمائی کہ یہودیوں نے نہ تو عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا ہے اور نہ ہی سولی پر چڑھایا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بحفاظت آسمانوں پر اٹھا لیا ہے۔ اہل سنت والجماعت کے ہاں قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا عقیدہ قطعی اور اجماعی ہے۔ عقیدہ تثلیث کی تردید۔ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ انتہوا خیرا لکم۔ نصارہ کے 3 فرقے تھے، ایک کہتا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام خود خدا ہیں، دوسرا فرقہ کہتا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، تیسرا کہتا تھا کہ 3 میں سے تیسرے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ، روح القدس اور عیسیٰ علیہ السلام، تینوں کا مجموعہ خدا ہے۔ یعنی ان کے عقیدہ تثلیث کی تردید فرمائی کہ عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے بطن مبارک سے پیدا شدہ بشر اور خدا کے سچے رسول ہیں۔ کلالہ کی میراث کا حکم۔ یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ۔ کلالہ وہ ہوتا ہے جس کی اولاد اور والدین نہ ہوں۔ تجہیز و تکفین، قرض کی ادائیگی اور وصیت کے بعد کلالے کی ایک بہن ہو تو اسے نصف، 2 یا زیادہ ہوں تو 2/3، بھائی ہو تو ساری وراثت، بہن دونوں ہوں تو مذکر کو مؤنث سے دوگنا ملے گا۔ سورۃ المائدہ۔ مائدہ عربی میں دسترخوان کو کہتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ، مائدہ یعنی دسترخوان آسمان سے نازل فرما، اس لیے اس سورت کا نام سورۃ المائدہ ہے۔ اس سورت میں حلال اور حرام چیزوں کا تفصیل کے ساتھ ذکر ہے۔ عہد پورا کرنے کا حکم۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو حکم دیا کہ معاہدات کو ضرور پورا کرو۔ ان سے مراد وہ معاہدات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے ایمان و اطاعت کے متعلق لیے ہیں، یا مراد وہ معاہدات ہیں جو لوگ آپس میں ایک دوسرے سے لیا کرتے ہیں۔ 9 چیزوں کی حرمت کا بیان۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ۔ مردار، بہنے والا خون، خنزیر وہ جانور جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو، جو جانور گلا گھونٹ کر ہلاک کیا گیا ہو، جو سخت ضرب کے ساتھ ذریعے ہلاک کیا گیا ہو، جو اوپر سے نیچے لڑکتا ہوا گر کر مر جائے، جو کسی ٹکر اور تصادم سے ہلاک ہو گیا ہو، جسے کسی درندے جانور نے پھاڑ دیا اور وہ مر گیا تو ان کا کھانا حرام ہے، البتہ اضطرار کی حالت میں جبکہ جان کو خطرہ لاحق ہو ان کا اتنی مقدار میں کھانا جس سے کہ جان بچ جائے جائز ہے۔ پہلے 4 کے علاوہ اگر کسی جانور کو زندہ حالت میں پا کر ذبح کر دیا گیا تو وہ حلال ہوگا۔ تکمیل دین کا اعلان۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ قرآن کریم کے احکام کے اعتبار سے نازل ہونے والی آخری آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یوم عرفہ میدان عرفات میں اعلان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر دین کو کامل فرما دیا ہے۔ دین کے مکمل ہونے کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ مسائل قرآن کریم میں بیان فرمائے ہیں، کچھ احادیث میں، اور کچھ مسائل کے لیے قرآن و احادیث میں اصول بتا دیے جن کی روشنی میں باقی ماندہ مسائل کو نکالا جائے گا۔ ان مسائل کو نکال کر دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے امت کو فقہا عطا فرمائے ہیں۔ اہل کتاب کے ذبیحہ کا حکم۔ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ۔ یہاں طعام سے مراد ذبیحہ ہے۔ اہل کتاب کا ذبیحہ مسلمانوں کے لیے حلال ہے
اور مسلمانوں کا ذبیحہ اہل کتاب کے لیے حلال ہے۔ اہل کتاب سے مراد وہ لوگ ہیں جو کسی ایسی آسمانی کتاب پر ایمان رکھتے ہوں جس کی قرآن و سنت تصدیق کرتے ہوں، یعنی تورات، انجیل، زبور اور صحف ابراہیم و موسیٰ علیہم السلام۔ لہذا یہود و نصارہ اہل کتاب ہیں۔ عدل و انصاف کا بیان۔ یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عدل و انصاف کرنے کا حکم دیا ہے۔ دوستوں سے معاملہ ہو یا دشمنوں سے، عدل و انصاف کے حکم پر قائم رہو، نہ تو کسی تعلق کی بنا پر اس میں کمزوری آئے اور نہ ہی کسی سے دشمنی و عداوت کی وجہ سے اس میں کمزوری آئے۔ یہود و نصارہ کی دعوے کی تردید۔ وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ۔ یہود و نصارہ کا دعویٰ تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے اور محبوب ہیں، چونکہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں اس لیے گناہ بھی کریں تو اس پر ناراضگی نہیں ہوگی۔ ان کے اس دعوی کو باطل کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا کہ آپ ان سے پوچھیں، اچھا پھر تم بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ تمہیں آخرت میں عذاب کیوں دیں گے؟ سورہ بقرہ میں یہود کا قول مذکور ہے کہ اگر ہمیں عذاب ہوا بھی تو گنتی کے چند دن ہوگا۔ جب تمہیں خود بھی اقرار ہے تو کیا کوئی باپ اپنے بیٹے یا محبوب کو عذاب دیا کرتا ہے؟ حابیل اور قابیل کی داستان۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ۔ یہاں حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں حابیل اور قابیل کا ذکر ہے۔ آدم علیہ السلام اور اماں حوا جب دنیا میں آئے، اولاد کا سلسلہ شروع ہوا تو ہر حمل سے جڑواں اولاد پیدا ہوئی تھی، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ ان کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا تھا، یہ حقیقی بھائی بہن سمجھے جاتے تھے۔ دوسرے حمل سے پیدا ہونے والے لڑکے سے اس لڑکی کا نکاح جائز تھا۔ قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی تو وہ بہت خوبصورت تھی، حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ کم خوبصورت تھی، اسی وجہ سے قابیل حابیل کا دشمن ہو گیا۔ وہ چاہتا تھا کہ جو لڑکی میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے وہی میرے نکاح میں دی جائے۔ آدم علیہ السلام کی شریعت کے مطابق ان کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا تھا۔ آدم علیہ السلام نے اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے فرمایا کہ تم دونوں قربانی کرو، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی یہ لڑکی اسی کو دی جائے گی۔ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، قابیل کی قبول نہ ہوئی۔ قابیل کو اور زیادہ غصہ آیا، اس نے حابیل کو قتل کر دیا۔ باغیوں کی سزا کا بیان۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا۔ یہاں باغیوں ڈاکوؤں کی سزا کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کی 4 صورتیں ہیں، ان کو قتل کیا جائے یا سولی پر لٹکا دیا جائے، یا مختلف جانب سے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں یا جلا وطن کیا جائے۔ ڈاکوؤں نے دارالاسلام کے کسی مسلمان یا غیر مسلم کو قتل کیا، مال نہیں لوٹا تو ان کی سزا صرف قتل ہے۔ اگر کسی کو قتل بھی کیا اور مال بھی لوٹا تو زندہ سولی پر لٹکا کر نیزے سے پیٹ کو چاک کر دیا جائے۔ اگر صرف مال لوٹا ہے تو مخالف جانب سے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں، اور اگر قتل بھی نہیں کیا اور مال بھی نہیں لوٹا تو ان کو زمین سے نکال دیا جائے۔ ان سزاؤں کا بنیادی مقصد جرائم کو ختم کرنا ہے۔ چور کی سزا کا بیان۔ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما۔ کوئی شخص کسی دوسرے کا مال کسی محفوظ جگہ سے بغیر اس کی اجازت کے چھپ کر لے اس کو چوری کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں عموماً خطاب مردوں کو ہوتا ہے، عورتیں ضمناً طبعاً شامل ہوتی ہیں، لیکن یہاں حد کا معاملہ تھا تو عورتوں کا ذکر بھی صراحتاً فرمایا، کیونکہ حدود شبہات سے ساقط ہو جاتی ہیں۔ چور مرد ہو یا عورت، اگر مال مسروقہ کا نصاب پورا ہو تو ہاتھ کاٹا جائے گا۔ یہود، نصارہ اور منافقین کا ذکر۔ یا ایھا الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر۔ یہاں مذکورہ تینوں فرقوں کی عادت کو بیان کیا کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے احکام اور ہدایات کے مقابلے میں اپنی خواہشات اور آراء کو مقدم رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات میں تعویل کر کے اپنی خواہشات کے مطابق بنانے کی فکر میں لگے رہتے ہیں۔ یہاں ان لوگوں کی دنیا و آخرت میں رسوائی اور انجام بد کا بیان ہے۔ یہود و نصارہ سے دلی دوستی کی ممانعت۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء۔ یہود و نصارہ سے دلی دوستی رکھنے سے منع
کر دیا کہ یہ تمہارے ساتھ مخلص نہیں، ان سے دوستی رکھنے میں نقصانات ہیں، اس لیے تمہارا یارانہ صرف مسلمانوں سے ہونا چاہیے۔ اور یہی دستور یہود و نصارہ کا بھی ہے کہ وہ اپنی قوم کے علاوہ کسی اور سے دلی دوستی نہیں کرتے۔ اب اگر اس قرآنی حکم کے باوجود بھی کوئی مسلمان یہود و نصارہ سے دلی دوستی کرے گا تو وہ اسی قوم کا فرد کہلانے کے قابل ہے۔ مرتدین اور مخلصین کا ذکر۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ۔ اگر مسلمانوں میں کچھ لوگ مرتد بھی ہو جائیں تو دین اسلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارے محتاج نہیں ہیں۔ اگر تم اللہ تعالیٰ کے دین کو سنبھالو گے تو یہ تمہاری دنیا و آخرت کے لیے اچھا ہوگا، اور اگر تم خدا کے مقابلے میں اپنی مرضی چلاؤ گے اور خدا کے دین کی حفاظت اور دعوت و تبلیغ کی خدمت انجام نہیں دو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ کسی دوسری جماعت کو لائیں گے جو اخلاق و اعمال میں اعلیٰ ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ ان نئے لوگوں سے پیار کریں گے اور وہ اللہ تعالیٰ سے پیار کریں گے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے بالکل بھی نہیں ڈریں گے۔ تبلیغ دین کی تاکید۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کی تاکید کی جا رہی ہے اور ساتھ ساتھ تسلی بھی دی جا رہی ہے کہ جو کچھ آپ پر نازل کیا جائے وہ سب بغیر کسی جھجک اور روک ٹوک کے لوگوں کو پہنچا دیں۔ کوئی برا مانے یا بھلا، اور مخالفت کرے یا قبول کرے، آپ کسی کی پرواہ نہ کریں۔ اور تسلی بھی دی کہ تبلیغ دین میں کفار آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی اس فریضے کی ادائیگی میں اپنی پوری ہمت و قوت صرف فرمائی۔ یہود، مشرکین اور نصارہ کی دشمنی۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ۔ آخر میں ایک بات یہ بھی فرمائی کہ دیکھو تمہارے دشمن یہود بھی ہیں، مشرکین بھی ہیں، نصارہ بھی ہیں، تینوں تمہارے مخالف ہیں، لیکن ان تینوں میں سے یہود و مشرکین مسلمانوں کے ساتھ نفرت، دشمنی اور کینہ زیادہ رکھتے ہیں، اور عیسائی یہودیوں کی نسبت نرم دل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بات برحق ہے، جو فرمایا 100% درست ہے۔ جب یہود اور نصارہ ہمارے دشمن ہیں تو ہمیں بھی اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم بھی انہیں اپنا دشمن سمجھیں، خیر خواہ نہ سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم کی سورۃ البقرہ میں فرما دیا وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ اے میرے پیغمبر، یہ یہود و نصارہ آپ سے تب راضی ہوں گے جب آپ یہودی یا عیسائی ہو جائیں، العیاذ باللہ، اور ایسا ہونا نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی بنائے، شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔